بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اولاد کے بارے میں ویڈیو بنانے والے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی عطا کرتا ہے اور اس کو بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرتا ہے نہ اس کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بہت قدرت والا ہے۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر موقوف ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جسمانی امراض بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ روحانی امراض بھی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے سب سے پہلے جسمانی امراض کے بچہ نہ ہونے کے جو جسمانی اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں، تاکہ روحانی عملیات کی طرف یا تعویذات کی طرف جانے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ ہے، سب سے پہلے آپ اپنا جو صحیح درست چیک اپ آپ کروا لیں کہ اگر آپ کو کوئی جسمانی مرض ہے پھر آپ سب سے پہلے اس کا علاج کریں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کو کوئی جسمانی مرض نہیں ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی روحانی مرض تو نہیں ہے، تو اگر آپ کو کوئی روحانی مرض بھی نہیں ہے تو پھر آپ ایک امتحان بھی ہے جس کے ساتھ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ قسمت میں صاحب اولاد ہونا ہے بھی یا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے روحانی عملیات کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک ایسا عمل بھی ہے کہ جس کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے گا، اور اس کے بعد ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازے گا۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا پر موقوف ہے۔ جو عملیات، جو تعویذات یا وظائف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری دعا کو قبول فرما لے جو ہمارے حق میں اگر بہتر ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ قبول فرمائے جو اگرچہ شاید کہ وہ ہمارے حق میں قبول نہ ہونا ہی بہتر ہو۔ اس لیے جو عملیات اور وظائف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، گزارش ہے، درخواست ہے، التجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ جو علامات جسمانی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی جو علامت ہے، علت ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا رحم یعنی بچے دانی الٹ جاتی ہے۔ اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ بعد صحبت عورت کے سر میں درد ہوتا ہے، اور دوسری علت یہ ہے کہ عورت کے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ بعد جمع اندام نہانی کے ساتھ تمام بدن درد کرتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، اور تیسری علت یہ ہے کہ رحم کے منہ پر ورم یا گوشت آ جانے سے حمل قرار نہیں پاتا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ بعد صحبت کمر میں درد ہوتا ہے، اور چوتھی علت یہ ہے کہ رحم کے سر پر کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جو کہ نطفہ کھا جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہڈیوں میں درد رہتا ہے، اور پانچویں علت یہ ہے کہ اعتدال سے زیادہ رحم میں گرمی کا پیدا ہو جانا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ دل کا دھڑکنا اور دل کے مقام پر درد ہونا، اور چھٹی علامت یہ ہے کہ اعتدال سے زائد سردی جمع ہو جائے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ بعد جمع چھاتی میں درد ہوتا ہے، اور ساتویں اگر ان 6 جو علتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو ساتویں علت یہ ہے کہ دیو پری یا کسی بھی آسیب وغیرہ کا اثر ہونا۔ تو اگر آپ کو پہلے علامتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو روحانی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ یہ دعا ہے، اور اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ بعد صحبت کے کسی بھی قسم کا درد نہ ہونا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا صاحب العرش الکریم والملک القدیم والعطاء العظیم والصراط المستقیم۔ نیک ساتھ میں
مشک اور زعفران سے لے کر طہارت حیض کمر میں باندھیں اور ہم بستر ہوں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو آسیب، دیو یا پری وغیرہ کا اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جسمانی مرض بھی نہیں ہوتی، کوئی روحانی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، کوئی دیو آسیب وغیرہ کا اثر بھی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قسمت میں ہی شاید نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اولاد کی غرض سے بہت سارے پیسے ضائع کرتا ہے، علاج کرواتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علاج کروانے سے کئی اور امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی جان لیوا بیماریاں بھی ایسے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ضرورت سے زائد جسمانی جو علاج ہے وہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس طرح ضرورت سے زائد جو روحانی علاج ہے، تعویذات ہیں، عملیات ہیں، وظائف ہیں، وہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اور یہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جان لیوا بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو جسمانی علاج ہے اس کی بھی ایک حد ہے، اور جو روحانی علاج ہے اس کی بھی ایک حد ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، بہت زیادہ آپ پیسہ برباد کر چکے ہیں، اور آپ کو اگر مقصد حاصل نہیں ہو رہا، تو آپ ایک چھوٹا سا استخارہ کر لیں کہ جس کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے مقدر میں صاحب اولاد ہونا لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ یہ ایک استخارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اور اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے، اور باقی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کو اولاد ہونی ہے، کس کو نہیں ہونی، اور کس کو کب ہونی ہے، کیونکہ یہ مالک کا فیصلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہماری طرف سے ایک گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس معاملے میں مشورہ عطا فرما۔ تو اس کو ہم بہترین جو مشورہ ہے وہ استخارہ ہوتا ہے۔ استخارہ کی کئی دعائیں ہیں اور کئی طریقہ کار ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ نماز استخارہ ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دعائے استخارہ آقا علیہ السلام سے ثابت ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک جو خاص کر اس معاملے کے لیے ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے دودھ لینا ہے، اور دودھ پر آپ نے سورہ مزمل شریف کو مکمل پڑھنا ہے۔ اگر آپ خود صحیح پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی حافظ قرآن سے پڑھوا لیں، اور وہ دودھ اتنا ہو کہ اس دودھ سے آپ جو ہے آپ اس دودھ سارے کو پی لیں، اور آپ بھوکے بھی نہ رہیں، اور دودھ جو ہے وہ بچے بھی نہ، یعنی کتنا ہو کہ جس کو آپ آرام سے پی لیں، کہ بچنا بھی نہیں چاہیے اور بھوک بھی نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جب جمعرات آئے، یہ جمعرات کے دن کا عمل ہے، اور جمعرات کو ہی آپ نے دودھ پر سورہ مزمل شریف کو پڑھ کر دم کرنا ہے یا کروا لیں، اور اس کے بعد پھر جمعرات کے دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور سارا دن پاک صاف رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور کوئی بھی فضول جو گفتگو ہے اس کو آپ نے نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد آپ نے جب افطاری کا وقت ہو تو آپ نے اس دودھ کے ساتھ روزہ افطار کر لینا ہے۔ تو جب آپ دودھ کے ساتھ روزہ افطار کریں گے، اس کے بعد اگر وہ دودھ آپ کو ہضم ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، نقش کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے کی توقع ہے۔ لیکن اگر آپ کو دودھ ہضم نہیں ہوتا پھر آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور آپ کو مزید اپنے آپ کو اذیت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو ایک پازیٹیو رزلٹ ملا ہے۔ تو اولاد حاصل کرنے کے لیے، صاحب اولاد ہونے کے لیے اب میں آپ کی خدمت میں جو روحانی عمل ہے وہ پیش کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی جسمانی مرض نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیو پری جن آسے وغیرہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، تو پھر آپ کوئی بھی جو روحانی عمل ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھی قسم کا ایک انار لینا ہے، اور اس کے آپ نے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، اور 1 پاؤ آپ نے کشمش لے لینا ہے، اور 1 پاؤ آپ نے بنے ہوئے چنے لے لینے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ شروع سے پڑھیں گے، جب ایک مبین آ جائے گا پھر شروع سے، جب دوسرا آ جائے گا پھر شروع سے، جب تیسرا آ جائے گا پھر شروع سے، تو 7 مبین ہے۔ اس طرح آپ سورہ یاسین شریف کو پڑھیں گے۔ جب سورہ یاسین شریف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے، جب آپ ہر مبین پہ جائیں گے
تو ایک مبین پہ گئے ہیں تو آپ نے انار کے ٹکڑوں پر دم کر دینا ہے، پھر دوسرے مبین پر جائیں گے تو پھر آپ نے انار کے ٹکڑوں پر دم کر دینا ہے، پھر تیسرے پہ جائیں گے پھر انار کے ٹکڑوں پر دم کر دینا ہے، پھر چوتھے پہ جائیں گے پھر آپ نے انار کے ٹکڑوں پر دم کر دیا، یعنی کہ 7 مبینوں پہ آپ نے 7 باری جو انار کے آپ نے 4 ٹکڑے کیے ہیں ان کو دم کرنا ہے۔ جب سورہ یاسین مکمل ہو جائے گی تو پھر انار کے ٹکڑے، کشمش اور جو بھنے ہوئے چنے ہیں آپ کے پاس ان کے اوپر آپ نے اس کو دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فاتحہ دلانی ہے 7 سلاطین کی۔ جو 7 سلاطین، جو 7 بادشاہ ہیں ان کے نام اس سے پہلے ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، اس میں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ویسے بھی 7 سلاطین کے نام پہ دیں گے، نظر کریں گے تو آپ کا جو ہدیہ ہے وہ ہو جائے گا، تو ان کی آپ نے فاتحہ دلانی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو کشمش اور چنے بنے ہوئے ہیں یہ آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینے ہیں، اور جو انار کے آپ کے پاس 4 ٹکڑے ہیں ان میں سے ایک ٹکڑا مرد کھائے گا اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ عورت کھائے گی، اور شب کو وہ ہم بستر ہوں گے، اور اس کے بعد باقی باقی جو 2 ٹکڑے بچے ہیں ان میں سے ایک جو ٹکڑا ہے وہ عورت کھا لے گی اور جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ مرد کھا لے گا۔ یعنی کہ آپ نے دم کر کے رکھ لیا، اس کے بعد آپ نے جو کشمش ہے اور چنے ہیں وہ آپ بچوں میں تقسیم کر دیں گے، آپ کے پاس بچ جائیں گے انار کے 4 ٹکڑے۔ تو جو انار کے آپ کے پاس 4 ٹکڑے ہیں ان میں سے 2 آپ نے شب کو یعنی کہ سونے سے پہلے آپ نے کھانے ہیں، ایک عورت کھائے گی اور ایک مرد کھائے گا۔ اس کے بعد شب کو ہم بستر ہوں گے، اور جب اٹھیں گے بیدار ہوں گے تو پھر جو باقی 2 ٹکڑے بچے ہیں ان میں سے ایک مرد کھا لے گا اور ایک عورت کھا لے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے غسل کر کے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد یعنی کہ فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں، اور سنتیں پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ دعا جو ہے اس کو آپ نے مرد اور عورت دونوں 11 بار پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا العرش والملک القدیم، یا رحمن یا ستار یا غفار یا احد یا صمد والذی یصور فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم بحرمت کن فیکون صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اگر دونوں پڑھے ہوئے ہیں تو یہ دعا دونوں مرد اور خواتین پڑھیں گے، اور اگر ان میں سے ایک پڑھا ہوا ہے اس کو نہیں آتا، جس کو پڑھا ہوا ہے جو وہ اس کو بلند آواز سے پڑھے گا، لیکن اگر دوسرا اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جائے، لیکن اگر دونوں ہی نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ کسی پڑھے ہوئے تھے جس نے یہ پڑھا ہوا ہے جس کو صحیح آتا ہے اس سے آپ اس کو دم کروا لیں، 11 مرتبہ پانی پر دم کرا کے رکھ لیں، اور جب آپ فجر کی سنت پڑھ دیں اس کے بعد یہ جو پانی ہے وہ آدھا آدھا دونوں مرد اور عورت پی لیں، اور اس کے بعد جو فجر کے فرض ہیں وہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ تو اب جو تیسرا حصہ ہے ہماری ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حمل ہو جاتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں ہے، گر جاتا ہے، یا مسائل پیدا ہوتے ہیں یا کوئی اثرات ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے، تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، لڑکا پیدا نہیں ہوتا، تو بیٹا حاصل کرنے کے لیے، لڑکا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا عمل ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا جو حمل ہے وہ ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، اور آسیب، جادو وغیرہ، کلام وغیرہ کے اثرات سے ہی محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ نے ایک کچا سوت لینا ہے، اور اس کے آپ نے 7 تار لے لینے ہیں، اور اس کو جو آپ نے ناپنا ہے وہ عورت کے قد کے برابر آپ نے ناپنا ہے، کہ جو عورت ہے جو حاملہ ہے، اور اس کی پیشانی سے لے کر جو پاؤں کا ناخن ہے وہاں تک آپ نے اس کو ناپنا ہے، اور اس طرح 7 کچے سوت کے آپ نے دھاگے لے لینے ہیں، اور ان کو پھر آپ نے آپس میں ملانا ہے، اور ان پر آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، اس طرح کہ آپ اس میں 11 گرے لگائیں گے، اور ہر گرہ پر آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھ کر دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ جو دھاگا ہے وہ آپ نے عورت کو دینا ہے تاکہ وہ اپنی کمر پر باندھ لے، اور جب تک
بچے کی ولادت نہ ہو تب تک اس نے اس دھاگے کو کھولنا نہیں ہے، اور یہاں تک کہ جب غسل وغیرہ کریں گی تو تب بھی اس دھاگے کو نہیں کھولنا۔ اور جب آپ کو حمل کے آثار شروع ہو جائیں اور حمل ظاہر ہو جائے کہ حمل ہے، واقعی ہے، تو کوئی بھی جو گھر میں آپ پکائیں، جس طرح کہ 11ویں شریف پہ ہم حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کھیر جو ہے اس کو بناتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں ایسی کھیر تیار کریں اور اس پر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی فاتحہ دلائیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف کی طرف منہ کر کے عرض کریں کہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روضہ پاک کی طرف چہرہ کر کے آپ نے ان سے گزارش کرنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا واسطہ ڈالتا ہوں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے، بیٹا عطا کر دے، تو اس کے بعد آپ نے غسل دے کر اس کے کانوں میں اذان کہنی ہے، اور وہ جو دھاگا جو کہ ماں کی کمر کے ساتھ باندھا تھا اس کو کھول کر آپ نے بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے، اور بچے کی پیدائش کے دن ہر سال، یعنی کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس دن ہر سال آپ کے پاس جو کچھ بھی نذرانہ جو آپ سے ممکن ہے اس کو آپ ڈالتے رہیں، اور یہ آپ نے 11 سال تک، یعنی کہ ہر سال آپ سے جو ہو وہ آپ نے جمع کرنا ہے۔ تو 11 سال تک آپ نے وہ جو نذرانہ ہے اس کو جمع کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جتنا بھی جمع ہو جائے، جو آپ کی استطاعت ہو، جو آپ کر سکتے ہو، اس کے مطابق آپ نے شرینی لانی ہے، اور اس کو آپ نے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام پر خیرات کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ 11 سال جب بچے کی عمر ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ نے وہ دھاگا اتارنا ہے، اور اس کو آپ نے کسی پاکیزہ اور صاف جگہ پر آپ نے دفن کر دینا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں معلومات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، امید ہے کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔